جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا کتاب الطہارہ کا سیکنڈ لیکچر ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو آج ہم نے ڈسکس کرنا ہے نجاست کو، گندگی کو، کہ طہارت ہم نے حاصل کرنی ہے تو اب ظاہری بات ہے طہارت کا مطلب ہی یہی ہے کہ نجاست سے دور رہنا، تو اس لیے نجاست کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ تو نجاست کی ہم کچھ قسموں کو ڈسکس کریں گے۔ اچھا، کتاب الطہارہ میں کچھ مسائل بہرحال ایسے آئیں گے کہ جن کا تعلق کچھ شرم و حیا سے ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ بطور ایک طالب علم کے ہم نے ان چیزوں کو ڈسکس تو کرنا ہے۔ احادیث میں ان کا تذکرہ آ گیا۔ کتاب الطہارہ کے بعد پھر چل سو چل ہے۔ اب جیسے دیکھیں نا، میڈیکل سائنس میں اب ہمارے بچے بچیاں سب کچھ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، اس لیے کہ ایک ضرورت ہے اس کی، اس علم کی ایک ضرورت ہے، اس ضرورت کی وجہ سے۔ تو دین کا علم بھی انسان کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ پھر دین نے ایسی تمام چیزوں کو طہارت کے کانسیپٹ کے ساتھ جوڑ دیا کہ ہر لمحے انسان کے ذہن میں یہ کانسیپٹ، یہ تصور واضح رہے کہ اس نے طاہر رہنا ہے، اس نے طہارت کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، پاکیزگی کے ساتھ۔ یعنی یہ سب مسائل اس لیے ان کو طہارہ کے ایک ٹاپک کے انڈر لایا گیا۔ چلیں، بہرحال نجاست میں سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ خون، بلڈ۔ خون جو ہے وہ نجس ہے، ٹھیک ہے جی۔ کیا دلیل ہے اس کی جی؟ خون نجس ہے، قرآن مجید میں ہے نا۔ کیا ہے آیت؟ کہ اللہ تعالیٰ نے 4 چیزوں کو حرام قرار دیا ہے، ٹھیک ہے، اور ان میں سے ایک کیا ہے؟ او دم مسفوحا، ٹھیک ہے۔ اور صرف یہ نہیں ہے بلکہ اس کے بعد جو ہے وہ اس کے لیے رجس کے الفاظ بھی آتے ہیں، ٹھیک۔ تو دم مسفوح جو ہے، دم مسفوح کسے کہتے ہیں؟ بہتا ہوا خون، یہ نجس ہے، یہ ناپاک ہے۔ جیسے جانور کو ہم ذبح کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو جانور کو ذبح کرتی ہی اگر اس کے چھینٹے، جیسے بعض لوگ خود ذرا جرأت کر لیتے ہیں نا قربانی کے جانور ذبح کرنے، تو اس کے چھینٹے اگر آپ کے کپڑوں پہ پڑ جاتے ہیں تو وہ نجاست ہے، اس سے کپڑے کیا ہو جاتے ہیں؟ ناپاک ہو جاتے ہیں۔ جو خون تو جانور کے اندر باقی رہ جاتا ہے، جو نکالا نہیں جا سکتا، تو وہ معاف ہے، ٹھیک ہے۔ تو دم مسفوح جو ہے یہ فقہا کے نزدیک کیا ہے؟ نجس ہے، چاہے وہ جانور کا ہو۔ اچھا، اس میں امام مالک کا کہنا یہ ہے کہ صرف دم مسفوح نہیں بلکہ دم، خون، تو خون 2 قسم کا ہے نا۔ ایک خون وہ ہوتا ہے جسے ہم منجمد خون کہتے ہیں، جمع ہوا خون۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ 2 قسم کے جانور ہیں نا، ایک جنہیں کولڈ بلڈڈ کہتے ہیں غالباً، ہے چھپکلی ہے، ٹھیک ہے۔ اب ان کے اندر خون بہتا ہوا نہیں ہوتا، اس کو جمع ہوا خون کہتے ہیں۔ تو جمہور فقہا تو یہ کہتے ہیں کہ دم مسفوح جو ہے وہ نجس ہے۔ امام مالک یہ کہتے ہیں کہ خون نجس ہے، ٹھیک ہے، یعنی منجمد خون بھی ان کے نزدیک کیا ہے؟ نجس ہے۔ دونوں میں فرق سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ ٹھیک ہے۔ نہیں، منجمد خون سے مراد یہ ہے کہ جو یہ حشرات الارض ہیں، جو انسیکٹس ہیں، مچھر ہے، مکھی ہے، ٹھیک ہے، چھپکلی ہے، ان میں جو خون ہوتا ہے اس کو وہ نجس کہہ رہے ہیں۔ اور اس کے لیے وہ دلیل کے طور پہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ قرآن مجید میں بعض مقامات پہ دم مسفوح کا ذکر ہے اور بعض مقامات پہ صرف دم کا ذکر ہے۔
صرف خون کا ذکر ہے، ٹھیک ہے نا. یہ دونوں فریزز قرآن مجید نے استعمال کی ہیں، کہیں پہ خون کا ذکر کیا ہے اور کہیں پہ بہتے ہوئے خون کا تذکرہ کیا. تو خون جو ہے بہتا ہوا خون جانور کا ہو یا اس میں دوسری قسم کیا ہے، مینسس کا خون جو ہے وہ بھی نجس ہے. ٹھیک ہے. ایک خون وہ ہے جو کہ زخموں سے نکلتا ہے، اس کو ہم آگے چل کے ڈسکس کرتے ہیں. ٹھیک ہے. جیسے کوئی کٹ لگ گیا یا ویسے کوئی پھوڑا پھنسی بھی نکل آتی ہے، پیپ وغیرہ، ٹھیک ہے، تو اس کو ہم آگے علیحدہ سے ڈسکس کرتے ہیں. دوسرا کیا ہے، پیشاب، سب کے نزدیک نجس ہے. اس میں صرف ایک مسئلے میں تھوڑی سی تفصیل ہے، اور وہ مسئلہ ہے بچے کا پیشاب، میل کا، فیمیل کا نہیں، میل کا. وہ بچہ جو کہ 2 سال سے کم عمر کا ہے اور ماں کے دودھ پر ہے، یعنی اس کی اصل خوراک کیا ہے، ماں کا دودھ. اس کے بارے میں ایک روایت ہے ام قیس سے، یہ صحابیاں ہیں، وہ یہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی وہ اپنے بیٹے کو گود میں اٹھا کے اللہ کے رسول کے پاس لے کے آئیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنی گود میں لے لیا، تو اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں پیشاب کر دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے کہا کہ بھائی پانی لے کے آؤ، تو وہ پانی لے آئے. فَنَزَحَهُ عَلَى ثَوْبِهِ وَلَمْ يَغْسِلْهُ غَسْلًا، تو اللہ کے رسول نے صرف چھینٹے مارے، اس کو دھویا نہیں. یہ متفقن علیہ، متفقن علیہ سمجھتے ہیں کون سی حدیث ہوتی ہے؟ ہاں، جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں. تو اب 2 امام اس طرف چلے گئے کہ چھوٹے بچے کا جو پیشاب ہے، ویسے تو سب کا اتفاق ہے کہ پیشاب کیا ہے، نجس ہے، اس کو دھویا جائے گا، لیکن اس حدیث کی وجہ سے انہوں نے کہا یہ ایکسیپشن ہے. یہ 2 سال کا بچہ جو 2 سال کی عمر تک نہ پہنچا ہو، اس سے چھوٹا ہو اور ماں کی دودھ پر ہو، تو اس کے پیشاب کو دھونا لازم نہیں ہے، چھینٹے بھی مارے جا سکتے ہیں. یہ بات سمجھ رہے ہیں نا، ضروری نہیں چھینٹے ہی مارے، مطلب دھو لے تو اچھی بات ہے، لیکن یہ ہے کہ چھینٹے بھی مار لے تو وہ کفایت کر جاتا ہے. یہ ایک رخصت ہے، لیکن اس رخصت کے کون قائل ہیں؟ امام شافعی اور امام احمد، 2 امام، اور عام طور پہ اہل الحدیث بھی ہمارے ہاں. امام ابو حنیفہ اور امام مالک اس کے قائل نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں دھویا جائے گا. وہ اس وجہ سے کہ وہ نجاست ہے، یعنی وہ ایک جو عمومی ایک جنرل پرنسپل ہے، اس کے تحت وہ کہتے ہیں کہ چونکہ وہ نجس ہے تو اس لیے اس کو دھویا جائے گا. ہاں وہ نہیں، مطلب اصل خوراک سے مراد اس کی بنیادی خوراک. ہاں مطلب اصلاً وہ مدر فیڈ پہ ہو، ویسے اس کو کبھی کبھار کچھ دے دیا جائے تو وہ، ہاں وہ خیر وہ تو اب رواج آ گیا نا. مدر فیڈ سے مراد صرف ایکسکلوسیولی مدر فیڈ ہے یا کہ ماں کے علاوہ کوئی دودھ ہو اگر وہ پی رہا ہے؟ نہیں، ماں کے علاوہ بھی اگر اس کو کوئی خوراک دی جا رہی ہے، لیکن وہ اس کی بنیادی خوراک نہیں ہے، بنیادی خوراک نہیں. ٹھیک ہے، ماں نہیں ہے تو بچہ جو ہے وہ نہیں نہیں وہ نہیں، وہ نہیں، گائے کا دودھ یا نیڈو وغیرہ وہ نہیں ہے، ماں کے دودھ. بیٹی کے اس میں منع کیا گیا ہے کیونکہ حدیث میں بیٹے کا ذکر ہے تو جیسے بیٹے کا نہیں. ایک روایت میں یہ ہے کہ لڑکی کا دھویا جائے گا. اچھا اب اس میں اس سے مزید وضاحت ہو گئی کہ یہ ریلیکسیشن ہے، مطلب کلیئر بات ہے کہ یہ، کیونکہ بعض فقہا نے کہا کہ یہ جو الفاظ ہیں نا فنازعہ، وہ کہتے ہیں اتنے چھینٹے مارے
اتنے چینٹے مارے کہ وہ ایسی ہو گیا کہ جیسے دھونے کے برابر ہو گیا. مطلب انہوں نے اس کو مبالغے میں لے لیا نا چینٹے مارنے کو. سمجھ رہے ہیں بات؟ وہ چینٹے تو پھر آپ مارتے جائیں تو وہ ایک طرح سے دھونا ہی بن جاتا ہے نا، اگر بہت زیادہ آپ چینٹے ماریں تو. امام احمد. تو ایک اور روایت ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بول الغلام ینضح علیہ، لڑکے کے پیشاب کے اوپر چھینٹے مارے جائیں، و بول الجاریہ یغسل، اور جو لڑکی ہے اس کو دھویا جائے. اس سے مزید واضح ہو گیا کہ یہ کلیئر تھا، مطلب کہ یہ صرف لڑکے کے لیے ہے. تو یہ مسند احمد کی روایت ہے. اب اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ کیوں فرق کیا گیا، اس میں فقہا کی مختلف آراء ہیں. جو قائل ہیں، دیکھیں نا، کچھ تو قائل ہی نہیں ہے نا، وہ تو کہتے ہیں بھئی دونوں کا ہی دھویا جائے گا. تو جو قائل ہیں کہ چھینٹے مارے جا سکتے ہیں بچے کے پیشاب پہ، تو وہ پھر یہ کہتے ہیں کہ چونکہ بیٹے کی محبت جو ہے نا یہ بہت فطری ہے، اور عام طور پہ والدین ہوں یا اور رشتہ دار ہوں وہ بیٹی کی طرف زیادہ لپکتے ہیں اور اس کو زیادہ اٹھاتے ہیں، زیادہ پیار کرتے ہیں. باہر اللہ تعالیٰ نے تو اس کو بیلنس کرنے کے لیے بیٹیوں کے ساتھ وہ محبت کا وہ حکم دیا، یا اس کی جو بھی ہے فضیلت وغیرہ بیان کی، وہ اسی لیے بیان کی کہ اس کو بیلنس کیا جائے انسان کے جو ایک فطری جذبات ہیں. لیکن اس کے باوجود انسان طبعاً پسند کرتا ہے کہ اس کے بیٹے ہوں، نرینہ اولاد ہو. اس کے لیے کتنی محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے. تو اب چونکہ زیادہ لوگ اس کو اٹھانے کے مشتاق ہوتے ہیں، تو جب زیادتی آ جائے کسی مسئلے میں تو وہاں اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، پھر کچھ ریلیکسیشن دے دیتے ہیں. تو بہرحال یہ ایک توجیہ کی گئی ہے. کچھ اور بھی توجیہات کی گئی ہیں، کچھ اور بھی ہیں. جی نیکسٹ کیا ہے؟ غائط. وہ قرآن میں ہے نا کہ جب تم میں سے کوئی ایک غائط سے آئے، ٹھیک ہے، نشیبی جگہ کو غائط کہتے تھے، کیونکہ عام طور پہ واش روم کے لیے وہ کیا کرتے تھے کہ نشیبی جگہوں میں چلے جاتے تھے، پست جگہوں میں چلے جاتے تھے. اس طرح سے تو نہیں جیسے ہمارے یہاں اب ایک لائف سٹائل ہے واش رومز کا، ویسا تو اس زمانے میں نہیں تھا. تو اس میں بھی کوئی اختلاف نہیں ہے. اس کے بعد کیا ہے؟ کیب، وومٹ کرنا. وومٹ بھی کیا ہے؟ نجس ہے. اس میں بھی کوئی اختلاف نہیں ہے. احناف کے یہاں کچھ تفصیل یہ ہے کہ جی منہ بھر کر ہو تو پھر نجس ہے. منہ بھر کے ہونے سے مراد بھی وہ نہیں لی جاتی کہ جی منہ بھر کر ہو. مراد یہ ہے کہ جسے کہتے ہیں نا کہ وہ نیچے سے اٹھ کے آئے، سٹومک سے. تو کہہ میں بدبو زیادہ ہوتی ہے نا، بہت زیادہ ہوتی ہے. بعض اوقات تو وہ مطلب اس کی جو اسمیل اور بدبو ہے وہ پوٹی سے بھی زیادہ ہوتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ معدے سے اب آنت میں جا رہا ہے نا، تو اب وہ غائط بننے کے مراحل میں، سٹول بننے کے مراحل میں، تو اس لیے اس کو بھی نجس کہہ دیا گیا. یعنی جب کھایا اس وقت تو نجس نہیں تھا، لیکن جب معدے میں جا کے، اسٹومک میں جا کے پروسیس ہو گیا، اب اس کے بعد اس نے چھوٹی آنت میں جانا ہے، پھر بڑی آنت میں جانا ہے. تو وہ چھوٹی آنت میں چلا گیا تو وہ سٹول بن گیا، تو وہ نجس ہے. لیکن اس سے پہلے جب تک وہ اسٹمک میں ہے اور گل سڑ گیا ہے، بدبودار ہو گیا ہے، اور سٹول بننے کے مطلب پروسیس کے بعد مراحل، تو اس لیے وہ بھی نجس ہو گیا. اس کو اس کے حکم میں شمار کیا گیا. جی جی وہ بھی اسی میں. حرام جانور کا پیشاب اور پاخانہ یہ بھی نجس ہے.
حرام جانور تو آپ سمجھتے ہیں نا، گدھا ہے، ٹھیک ہے، کتا ہے، بلی لوگوں نے گھروں میں پالی ہوتی ہے. تو چونکہ حرام جانور جو ہے وہ حرام ہے تو اس کا پیشاب اور پخانہ بھی کیا ہے؟ نجس ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود، یہ فقہاء صحابہ میں سے ہیں، تو یہ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حاجت محسوس ہوئی، رستے میں تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ آپ ایسا کریں، میرے استنجا کے لیے 3 پتھر لے آئیں. تو یہ کہتے ہیں کہ میں نے تلاش کیے تو مجھے 2 پتھر ملے، تیسرا میں نے بہت تلاش کیا. مطلب استنجا میں سنت یہ ہے کہ طاق پتھروں سے استنجا کرنا چاہیے. تو تیسرا یہ کہتے ہیں کہ مجھے پھر گوبر کا ایک ٹکڑا ملا، وہ میں اٹھا کے آپ کے پاس آ گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دیکھا تو اس کو پھینک دیا اور کیا کہا؟ ھذا رجس، یہ ناپاک ہے، اس سے ہم استنجا نہیں کر سکتے. تو حرام جانور کا جو ہے وہ پیشاب اور پاخانہ. آگے پڑھتے ہیں. تو یہ جو تھا یہ گدھے کا تھا، وہ گوبر جو ہے یا لید کہہ لیں. بعض دوسری روایات میں اس کا تذکرہ ہے. دوسرا حلال جانور جیسے گائے ہے، بھینس ہے، بکری ہے، بھیڑ ہے، ان کا گوبر. ہمارے ہاں گاؤں میں تو وہ اپلے بھی خواتین کے تھاپتی ہیں نا، اس کو ایک وہ فیول کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے، گائے اور بھینس کے گوبر وغیرہ کو. تو اس کے بارے میں عام طور پہ موقف یہی ہے کہ یہ پاک ہے. جی حلال جانور، حلال جانور کا پیشاب اور پاخانہ کیا ہے؟ پاک ہے. یہ عام طور پہ رائے ہے عام فقہا کی، ٹھیک ہے. امام شافعی کہتے ہیں کہ نہیں، یہ بھی پیشاب اور پاخانہ ہے، یہ بھی نجس ہے. اچھا، عام فقہا کی رائے کیوں بنی؟ وہ ایک حدیث ہے، شاید اکثر آپ لوگوں نے پڑھی ہوگی. 2 قبیلے اکل اور ارینا، یہ 2 قبیلے کے لوگ آئے تھے مدینہ میں، ان کے پیٹ خراب ہو گئے. تو اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ ان کو مدینہ سے باہر جو ہے نا وہ بیت المال کی چراگاہیں تھیں، ان کو وہاں لے جاؤ. اونٹ وغیرہ چرتے تھے تو انہیں وہاں اونٹوں کا دودھ بھی پلواؤ اور ان کا پیشاب بھی، تاکہ ان کے پیٹ ٹھیک ہو جائیں. اور ان کے پیٹ ٹھیک ہو گئے. اس سے جو ہے وہ جمہور فقہاء اس طرف گئے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ یہ نجس نہیں ہے. لیکن امام شافعی کہتے ہیں کہ نہیں، یہ حدیث عام نہیں ہے، یہ حدیث عام نہیں ہے، یہ حدیث صرف ان 2 قبائل کے لیے خاص تھی. یہاں سے ہی ایک اور مسئلہ نکلا فقہاء میں، اس کو ہم بعد میں ڈسکس کریں گے، جسے ہم کہتے ہیں تداوی بالحرام. کیا حرام کو میڈیسن کے طور پہ استعمال کیا جا سکتا ہے؟ ٹھیک ہے. جیسے آج کل الکوہل وغیرہ استعمال، اس کو ہم کتاب الاطعمہ وغیرہ میں دیکھیں گے. لیکن ابھی ہماری یہاں پہ ڈسکشن وہ نہیں ہے. ٹھیک. تو امام شافعی کی رائے جو ہے وہ زیادہ بہتر معلوم ہوتی ہے کہ یہ حدیث خاص ہے ان 2 قبائل کے لیے. واللہ عالم. دیکھیں بات تو یہ ہے نا کہ یہ تو اس وقت ہے نا جب میڈیکلی یہ چیز پروو ہو جائے. پہلی بات تو یہ ہے کہ میڈیکلی پروو ہونا چاہیے کہ یہ میڈیسن ہے بھی کہ نہیں ہے.
کیونکہ اس دور میں جو اس وقت کی میڈیکل سائنس تھی وہ کیا تھی؟ وہ یونانی طب تھی یا حکمت تھی جو چلی آ رہی تھی. حکماء ہوتے تھے، اطباء ہوتے تھے، تو وہ زیادہ تر پرسنل ایکسپیرینس کے اوپر بیس کر رہی تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس پرسنل ایکسپیرینس کی بنیاد پہ بہت ساری باتیں کہہ دیتے تھے. اسی کو آج کل ہم طب نبوی کہتے ہیں. جی نہیں، وہ ایکسپیرینس ہے، اس کو ہم وہی نہیں کہہ سکتے. شاہ اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے بہت اچھی، حجت اللہ البالغہ، ٹھیک ہے، اس کا اردو ترجمہ بھی ہو چکا ہے. تو وہ کہتے ہیں طب نبوی سے متعلق جو احادیث ہیں نا، یہ وہی نہیں ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجتہادات ہیں، تدبیری امور ہیں، علوم دنیاوی ہیں. اس لیے وہ تعبیر نخل والا واقعہ بھی ہے نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں حکم دیا، بعد میں خود ہی کہا کہ نہیں. اس کو ہم اپنی جگہ پہ ڈسکس کریں گے. وہ اس لیے کہتے ہیں کہ شریعت کے جو جنرل پرنسپلز ہیں نا، ان کی وجہ سے کہہ دیتے ہیں کہ عام طور پہ شریعت کے جو پرنسپلز ہیں یا شریعت کا ایک رویہ تو ہے نا جو ہمارے سامنے آتا ہے، ٹھیک ہے، وہ یہ ہے کہ پیشاب اور پاخانہ یہ کھانے کی چیزیں نہیں ہیں، لیکن وہاں ان کو اونٹوں کا پیشاب پینے کی اجازت دی گئی، تو گویا وہ ایک اسپیسیفک کیس ہے. وہ اس لیے اس کو رخصت میں نہیں لے کے آتے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ حرام جو ہے نا وہ علاج نہیں ہے، وہ تو بیماری ہے. جیسے شراب کے بارے میں آپ سے پوچھا گیا، اللہ کے رسول نے کہا نہیں، وہ علاج نہیں، وہ تو بیماری ہے. یعنی پوچھا گیا نا کہ کیا شراب سے علاج کیا جا سکتا ہے، اللہ کے رسول نے کہا. تو وہ مختلف جو روایات ہوتی ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے فقیہ کا ایک پورا ذہن بنتا ہے، ایک سانچہ بنتا ہے، پھر اس کے مطابق وہ ایک حدیث کے اوپر حکم لگا دیتا ہے کہ یہ خاص ہے. لیکن عام طور پہ فقہا نے اس کو خاص نہیں بھی مانا. ودی سے مراد وہ قطرے ہیں جو پیشاب کے بعد آئیں، یہ بھی ناپاک ہے. بعض لوگوں کو بیماری ہوتی ہے، اس کو سلسلۃ البول بھی کہتے ہیں. سلسلۃ البول یعنی بول پیشاب کو کہتے ہیں، پیشاب کے مسلسل قطرے آنا. بعض لوگ پیشاب کرتے ہیں تو پیشاب کے بعد ان کو وقفے سے قطرے نکلتے ہیں، ٹھیک ہے. تو پیشاب کے قطرے ہوں یا اس کے علاوہ بعض اوقات اور قطرے ہوں تو وہ ودی کہلاتا ہے. یعنی سفید رنگ کے قطرے بھی ہوں تو وہ بھی ودی کہلاتا ہے، تو وہ بھی نجس ہے سب کے نزدیک. جی نہیں، غسل نہیں، صرف وضو ہے، وضو ٹوٹ جاتا ہے. ہاں، دھولے کپڑوں کو یا ان کے اوپر چھینٹے مارے، لیکن اس کا تعلق پیشاب کے ساتھ ہے. یعنی وہ سفید قطرے جو کہ پیشاب کے بعد آئیں، یہ ایک بیماری ہے، مطلب عام صحت مند لوگوں کو ایسا نہیں ہوتا. مزی سے مراد بھی سفید قطرے ہیں جو انسان کو بعض اوقات کوئی بھاری کام کرنے سے بھی، جیسے زیادہ بوجھ اٹھا لیا، ٹھیک ہے، یا ویسے کوئی برے خیالات آنے سے بھی بعض اوقات، تو یہ قطرے بھی نجس ہے، اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے. ایک روایت میں البتہ یہ ہے، اور اس کی وجہ سے امام احمد اس طرف گئے ہیں، حضرت سہل سے یہ روایت ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے جو ہے وہ مزی کے قطرے بہت تنگ کرتے تھے.
اور میں اس کی وجہ سے غسل پہ غسل کرتا رہتا تھا. تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں پوچھ لیا تو اللہ کے رسول نے کہا تجھے صرف وضو کافی ہے. تو میں نے کہا اللہ کے رسول اگر کپڑوں پہ لگ جائے، کیونکہ میں تو ایک طرح سے اس کی بیماری میں مبتلا ہوں، تو اللہ کے رسول نے کہا تیرے لیے اتنا کافی ہے کہ ایک ہتھیلی میں پانی لے لے اور جہاں تجھ کو شک ہو کہ یہاں کپڑوں پہ قطرے لگے ہیں وہاں چھینٹے مار لے. اس لیے امام احمد اس طرف گئے ہیں کہ چھینٹے مارنے سے بھی پاکی حاصل ہو جاتی ہے. باقی فقہا یہ کہتے ہیں کہ نہیں، دھونا پڑے گا. تو یہ روایت جو ہے وہ سنن ابی داؤد کی ہے. وضو تو ٹوٹ جائے گا، بس صرف اس میں اختلاف ہے. ایک مسئلہ جسے ہم کہتے ہیں نا ازالہ نجاست، ایک ہے نجاست کیا ہے، دوسرا کیا ہے اس نجاست کو دور کیسے کر سکتے ہیں. تو دور کرنے کے طریقے مختلف ہو سکتے ہیں. بعض اوقات وہ نجاست دھونے سے دور ہو جاتی ہے، بعض اوقات وہ چھینٹے مارنے سے دور ہو جاتی ہے. تو اس میں فقہا میں اختلاف ہو جاتا ہے. منی، سپم، نطفہ جسے ہم کہتے ہیں، اگرچہ اس کی نجاست کے بارے میں اختلاف ہے فقہا میں، لیکن پریفرڈ یہی معلوم ہوتا ہے، جسے ہم کہتے ہیں نا راجے قول، کہ یہ نجس ہے. امام ابو حنیفہ اور امام مالک کے نزدیک یہ نجس ہے، یعنی یہ قطرے. اور امام شافعی اور امام احمد کے نزدیک جو ہیں یہ نجس نہیں ہے، یعنی غسل ان کے نزدیک بھی فرض ہے. اصل اختلاف کہاں میں ہو رہا ہے؟ نجاست میں. اب وہی بات نا کل جیسے ہم کہہ رہے تھے کہ ان کا ذہن کسی دلیل میں اٹک جاتا ہے. امام احمد بن حنبل نے یہ بات کہی جب ان سے کہا گیا کہ آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں، کہنے لگے مجھے یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ عز و جل نے جیسے قرآن میں کہا کہ انسان کو نطفے سے پیدا کیا، تو انبیاء کی تخلیق بھی اس نطفے سے ہوئی ہے. تو میرا دل نہیں مانتا میں یہ بات کہوں کہ نبی کی تخلیق جو ہے وہ نجاست سے ہوئی ہے. ان کا ذہن وہاں پہ اٹک گیا. پرسپیکٹیوز ہوتے ہیں نا سوچنے کے، پیچھے تناظر ہوتے ہیں. لیکن بہرحال زیادہ دلائل اسی طرف جاتے ہیں کہ یہ نجس ہے. جلالہ، جی وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک روایت ہے، جیسے آپ کتاب میں بھی دیکھیں گے، یہاں انہوں نے حوالہ دیا سنن دارقطنی کا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں پہ جب یہ قطرے لگے ہوتے تھے تو اگر تو وہ گیلے ہوتے تھے تو ہم دھو لیتی، اور اگر وہ خشک ہوتے تھے تو ہم اس کو کھرچ دیتی تھی. یہ دلیل انہوں نے بیان کی. دوسرے یہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ ازالہ نجاست ہے، یعنی نجاست کو دور کرنے کا ایک طریقہ ہے کہ اگر نجاست ایسی صورت میں ہو تو اس کو یوں دور کریں، گیلی ہو، اور اگر وہ خشک ہو تو اس کو آپ یوں دور کریں. اگر وہ خشک ہو تو اس کو کھرچنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ پاک ہے، یعنی اس کو دھونے کا حکم نہیں دیا گیا خشک صورت میں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ پاک ہے. اس کا مطلب صرف اتنا ہے کہ ازالہ نجاست کا یہ طریقہ ہے. تو وہ اس حدیث کی وجہ سے ان کا ذہن اس طرف چلا گیا کہ کھرچنے کا حکم دیا، دھونے کا نہیں دیا. لیکن دوسرے فقہا کی بات درست معلوم ہوتی ہے کہ بیسیکلی دیکھیں نا، وہاں بچے کے پیشاب کے بارے میں بھی دھونے کا حکم نہیں ہے، نزح کا حکم ہے، چھینٹے مارنے کا. تو دین اس کو نجاست کنسیڈر کرتے ہوئے یہ بات کہی گئی کہ بعض اوقات نجاست یوں بھی دور ہو جاتی ہے. وہ اس کی دلیل یہی ہے کہ اس کو دھونے کا حکم ہے. نجاست کو ہی دھونے کا حکم ہوتا ہے نا.
تو روایات میں کثرت سے اس کو دھونے کا حکم ہے، تو یہی اس کی نجاست ہونے کے دلیل ہے۔ ہاں لیکن ہم دھوتے ہیں، لیکن ہمیں دھونے کا حکم نہیں دیا گیا دین میں۔ جیسے دیکھیں نا، ہم کپڑے استری کر کے پہنتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ہمیں دین نے حکم نہیں دیا اس کا۔ ایک چیز دین میں آ گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم بھی دے دیا، تو پھر دین وہ دین کے طور پہ جاری ہوئی ہے، ٹھیک ہے، ہماری کسی حاجت کی وجہ سے نہیں۔ یہ رہ گیا خنزیر کا گوشت۔ تو قرآن مجید میں کیا ہے؟ او لحم خنزیر فإنہ رجس۔ چار چیزیں ہیں نا، چار چیزوں میں کیا ہے آخری؟ یا خنزیر کا گوشت، کیونکہ وہ کیا ہے؟ فإنہ رجس۔ اچھا، خنزیر کیوں نہیں کہا؟ خنزیر کا گوشت کیوں کہا ہے؟ کیونکہ قرآن میں خنزیر کا گوشت آیا ہے، اس لیے امام مالک اس طرف گئے ہیں کہ اصلاً نجس کیا ہے؟ گوشت ہے۔ باقی فقہا اس طرف گئے ہیں کہ نہیں، نجس گوشت نہیں ہے، خنزیر ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ قرآن میں ہے او لحم خنزیر فإنہ میں کیا ہے؟ ہو ضمیر ہے نا، بے شک وہ رجسن ناپاک ہے۔ اب یہ وہ سے کیا مراد ہے؟ لحم یا خنزیر؟ امام مالک کہتے ہیں کہ یہ ہو ضمیر، جیسے ہم نے پڑھا تھا نا عربی میں، عربی کرا ہو ضمیر کا مرجع تلاش کرنا ہے، یعنی ضمیر کس کی طرف لوٹ رہی ہے؟ تو امام مالک کہتے ہیں لحم کی طرف لوٹ رہی ہے، جو حرام ہوا ہے اسی کی طرف لوٹے گی۔ دوسرے کہتے ہیں کہ نہیں، ضمیر لوٹانے کے بارے میں اصول یہ ہے کہ قریب میں مرجع تلاش کرتے ہیں، قریب میں، تو خنزیر ضمیر کے زیادہ قریب ہے، تو اگر قریب میں مرجع مل جائے تو دور والے مرجع کی طرف نہیں جاتے۔ ہاں، عام طور پہ یہی اسلوب ہے کہ مرجع جو ہے نا وہ قریب والا اگر مل جائے قریب میں تو پھر وہ قریب والا ہی ہوتا ہے، یعنی یہ نہیں ہوتا کہ میں نے وہ پیچھے ایک بات کی ہے تو اب آ کے اس کی طرف ضمیریں لوٹاؤں گا۔ ہاں، مرکب ہے، وہی امام مالک یہی کہتے ہیں نا، اس کی طرف لوٹنی چاہیے۔ دوسرے یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ضمیر لوٹانے کے اصول ہیں، ضمیر اٹھانے کے کیا ہیں؟ اصول ہیں۔ ان اصولوں میں سے ایک اصول یہ ہے کہ ضمیر قریب کے مرجع کی طرف لوٹتی ہے، قریب کا مرجع یعنی قریبی اسم کی طرف لوٹتی ہے، تو مضاف الیہ زیادہ قریب ہے ضمیر کے، ٹھیک ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ بظاہر قرآن کے انداز سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ جمہور فقہا کی رائے درست ہے، خنزیر جو ہے یہ نجس العین ہے، صرف اس کا گوشت نجس نہیں ہے بلکہ پگ جو ہے کل کا کل نجس ہے، اس کی جلد ہو، اس کے بال، جیسے دیکھیں نا آج کل اس کے بالوں سے ٹوتھ برش وغیرہ، چربی اس کی جو ہے وہ، خیر چربی کو تو وہ بھی گوشت کے حکم میں لے آتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اس کے بال، اس کا چمڑا وغیرہ یہ چیزیں ہیں، یہ بھی نجس ہے۔ حرام تو سب کہتے ہیں نا، اصل میں نجاست میں اختلاف ہے، ایک چیز حرام ہو سکتی ہے وہ نجس نہ ہو، جیسے آگے ہم دیکھ رہے ہیں، آگے دیکھیں گے مردار کے بارے میں۔ کتا جمہور کے نزدیک کل کا کل نجس ہے، کتا جو ہے وہ کل کا کل نجس ہے، یعنی حرام تو ہے نا، ہم نجس کی بات کر رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں بات؟ گدھا حرام ہے لیکن گدھا نجس تو نہیں ہے نا، گدھے پہ بیٹھ جائیں کوئی غسل فرض تو نہیں ہو جاتا، ٹھیک ہے۔ جو نجس کہتے ہیں نا وہ کہتے ہیں کہ جی آپ کو ہاتھ دھونا پڑے گا نا، خنزیر کو اگر آپ نے ہاتھ لگا لیا ہے۔ تو
کتے کے بارے میں عام رائے یہی ہے کہ یہ نجس ہے۔ دوسری رائے احناف کی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کا لعاب نجس ہے، کل کتا نجس نہیں ہے۔ بنیادی طور پہ دیکھیں نا، وہ حدیث ہے نا، کل بھی ہم نے پڑھی تھی کہ کتا جب، معروف حدیث ہے، سب کو پتہ ہے، جب کسی برتن میں منہ ڈال دے تو اس کو 7 مرتبہ دھو اور 8ویں مرتبہ مٹی سے دھو لو، ٹھیک ہے؟ تو وہ کہتے ہیں منہ ڈالنے کا ذکر ہے نا، تو مراد اس کا لعاب، تو باقی نے کتے سے مراد پورا کتا لے لیا۔ تو یہ بیسیکلی دیکھیں نا کہ استدلال کیسے کرتے ہیں فقہا، اختلاف کیسے کرتے ہیں، یہ چیز سمجھنے والی ہے، ٹھیک ہے؟ اس سے کیا ہوگا، اس سے توسع پیدا ہوگا نا، کہ سب لوگ جو ہے وہ بس ایک پرسپیکٹیو میں سوچ رہے ہوتے ہیں، تو اور ان کے پاس کوئی نہ کوئی ریزن ہوتی ہے، وہ بغیر ریزن کی دلیل کے نہیں کھڑے ہوتے۔ اور امام مالک کہتے ہیں کہ جی وہ تو نجس ہے ہی نہیں، کل ہم نے گفتگو کی تھی نا، وہ کتے کو نجس نہیں مانتے، لعاب کو بھی نہیں مانتے۔ وہ کہتے ہیں اگر اس کا لعاب نجس ہوتا تو وہ دانتوں سے ہی تو شکار کو پکڑتا ہے، سب سے پہلے تو اس کا لعاب لگے گا شکار کو، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ کتا اگر شکاری ہے، تم نے ٹرین کیا ہوا ہے، وہ تمہارے لیے شکار پکڑ کے لاتا ہے، تو اس کا شکار تمہارے لیے کھانا جائز ہے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ حکم ہم مانتے ہیں کہ حدیث میں ہے، لیکن آپ اس کی کیا توجیہ کر لی، یہ تعبدی امور میں سے ہے، یعنی یہ مستحب ہے، پریفرڈ ہے کہ آپ دھو لیں، یہ اس لیے نہیں کہا کہ جی یہ نجس ہو گیا۔ نیکسٹ کیا ہے، جلالہ، جلالہ، جلال لام کے اوپر شد ہے، جلالہ اس حلال جانور کو کہتے ہیں جو گندگی کھاتا ہو، جیسے ہمارے ہاں وہ ہے نا کہ وہ بکرے ہوتے ہیں، کچھ بکرے نا اپنا پیشاب پی جاتے ہیں، عادت ہوتی ہے، یا مرغیاں ہوتی ہیں لوگوں نے گھروں میں پالی ہوتی ہیں نا، وہ باہر گلیوں میں نکل جاتی ہیں، گندی نالیوں میں منہ مارتی ہیں، گاؤں میں تو بہت ہوتا ہے نا ایسا، جو دیسی مرغیاں، تو حلال جانور ایسا۔ تو حدیث میں کیا ہے، جیسا کہ یہ سنن ترمذی کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جلالہ کا دودھ پینے سے منع فرمایا، ٹھیک ہے، ایک تو یہ روایت ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں ہے، سنن نسائی کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جلالہ کا گوشت کھانے سے اور اس کی سواری کرنے سے بھی منع کیا، مطلب جلالہ اونٹنی بھی تو ہو سکتی ہے نا، اونٹ بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، گائے بھینس بھی ہو سکتی ہے، چھوٹا جانور بھی ہو سکتا ہے، بڑا بھی ہو سکتا ہے۔ نہیں، وہ تو ایک بات آ گئی نا، جن کی جو ہے وہ نجس ہوگا تو وہ اس کو نجاست شمار کریں گے، تو ہم نے بطور مثال اس کا تذکرہ کر دیا، جن کے نزدیک وہ نجاست نہیں ہے وہ اس کو نجاست شمار نہیں کریں گے۔ لیکن یہ ہے کہ نجس تو چیزیں کھاتے ہیں نا، جیسے ڈھیر یا کچرے کے اوپر جو ہے وہ بکریاں چر رہی ہوتی ہیں، کچھ بھی منہ مار لیتی ہیں، ٹھیک ہے، انسانی فضلے میں منہ مار لیتی ہیں، تو وہ تو پھر جو آپ کا مسلک ہے نجاست کے بارے میں، ہم تو صرف ایک چیز اسٹیبلش کر رہے ہیں نا کہ جانور نے نجاست کھائی ہے، اب آپ کا جو موقف ہے نجاست کے بارے میں، آپ اس کے مطابق دیکھ لیں کہ اس نے نجاست کھائی ہے کہ نہیں کھائی۔ تو حنبلی اسکول آف تھاٹ یعنی حنابلہ کے نزدیک یہ جو، اب دیکھیں نا اختلاف کیسے ہوا، حدیث کے الفاظ کیا ہیں، نہا رسول اللہ، کیا ہیں، اللہ کے رسول نے کیا کیا، منع کیا، نہا، نہیں دو قسم کی ہوتی ہے، اصول فقہ میں پڑھا تھا نا، جب کسی چیز سے منع کیا جاتا ہے
تو بعض اوقات وہ تحریم کے لیے ہوتی ہے اور بعض اوقات وہ تنزیہ کے لیے ہوتی ہے، یعنی بعض اوقات اس سے حرام ثابت ہوتا ہے اور بعض اوقات اس سے مکروہ ثابت ہوتا ہے. یہ ہم نے پڑھا تھا اصول فقہ میں. ٹھیک ہے، بعض اوقات کسی چیز سے لازمی طور پہ منع کیا جاتا ہے، بعض اوقات کسی چیز سے منع کیا جاتا ہے کراہت کی وجہ سے، اس کو ڈس لائک کرتے ہوئے. یہ ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو حنابلہ کیا کہتے ہیں، یہ نہیں تحریم کے لیے ہے، یعنی جلالہ کا گوشت کھانا، اس کی سواری، اس کا دودھ پینا حرام ہے. لیکن شافعی اور حنفی جو اسکول آف تھاٹ ہے اس میں کیا ہے کہ یہ نہیں تنزیہ کے لیے، یعنی مکروہ ہے، حرام نہیں. جلالہ جو ہے اس کو کھانا یا اس کا دودھ پینا مکروہ ہے، حرام نہیں ہے. واضح ہوگی نہیں یہ بات؟ اچھا، ایسے جانور کو پاک صاف کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ چھوٹا جانور ہے جیسے مرغی ہے تو اس کو 3 دن تک دڑبے میں بند رکھیں اور اس کو صاف خوراک دیں. اگر بڑا جانور ہے جیسے بکری ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو 10 دن تک آپ جو ہے وہ بند رکھیں یا اس کی رسی کھینچ کے رکھیں اور اس کو صاف خوراک دیں. اس کے بعد وہ پاک ہو جائے گا. یعنی اب اصل مسئلہ یہ ہے نا کہ وہ نجاست کھا رہا ہے تو کیا وہ خود بھی نجس بن گیا ہے کہ نہیں بنا، یہ محل اختلاف ہے نا. ٹھیک ہے، پوائنٹ آف ڈفرنس یہ ہے کہ نجاست کھانے سے کیا وہ خود بھی نجس ہو جاتا ہے کہ نہیں ہوتا. تو جمہور فقہا یہ کہتے ہیں کہ وہ نجس نہیں ہوتا، ایک کراہت آ جاتی ہے. تو آپ اس کراہت کو کیا کریں، دور کرنے کے لیے اس کو 3 دن یا 10 دن تک پاکیزہ خوراک دیں. یہ قیاساً ہے. کوئی ایسا قول میری نظر سے گزرا نہیں کہ انہوں نے کوئی ایسی بات کہی ہو. اللہ جی ہاں، کچھ لوگ 40 دن کی طرف بھی گئے ہیں بڑے جانور کے لیے. تو بہرحال انسان اپنی سہولت سے دیکھ لے. کہنے کا مقصد یہ کہ یہ سارے قیاسی اقوال ہیں نا، کہ جتنے دنوں میں آپ کا تجربہ اور مشاہدہ یا ایکسپیرینس کہتا ہے کہ جی وہ صاف ہو جائے گا، اس کا میدا وغیرہ نجاست سے، گندگی سے، تو اتنے دن آپ اس کو ہاں. برائلر جو ہے نا اس کی خوراک میں بہرحال اختلاف ہے. کچھ کہتے ہیں کہ اس کی خوراک میں نجاست ہے، لیکن اکثر کہتے ہیں کہ اس کی خوراک میں نجاست نہیں ہے. تو واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے. ایک اسٹوڈنٹ کو میں نے اس کام پہ لگایا تھا تو وہ کہیں کسی فیڈ کی فیکٹری میں کام کرتے تھے. تو ان کا کہنا یہ تھا، یعنی یہ جو پولٹری فیڈ ہوتی ہیں کہ 95% جو ہے نا یہ عموماً مکئی ہوتی ہے. اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ یہ مرغیوں کے جو بچے کچھ اعضاء ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کو ذبح کرنے کے بعد وہ بھی ان کی فیڈ بنانے میں استعمال ہوتے ہیں، لیکن کم ہوتے ہیں. پہلے یہ تھا کسی زمانے میں کہ باہر سے فیڈ آتی تھی، فرانس وغیرہ سے، تو اس میں کوئی ایسے ایلیمنٹس ہوتے تھے جیسے سور کی چربی وغیرہ، لیکن اب ایسا نہیں ہے. اب ایسا نہیں ہے. اچھا ہاں، تو وہ کہہ رہے تھے ہاں اب ایسا نہیں ہے. اب عام طور پہ جو فیڈ جو دی جاتی ہے وہ نجس نہیں ہے. اس کے اندر جو 3 دن اور 10 دن کا اس کا حدیث معاملہ ہے وہ کراہت کو دور کرنے کے لیے ہے. کراہت کو دور کرنے. امام احمد بن حنبل کے نزدیک وہ اس کا گوشت کھانا جائز نہیں ہوگا. جائز نہیں ہوگا. وہ یہ کہتے ہیں نا پہلے پاک کر لیں نا، اس کو پاک کر لیں. پاک کیسے ہوگا؟ 3 دن تک بند رکھیں یا 10 دن تک. یہ تو نہیں نا کہتے اس کو آپ بالکل چھوڑ دیں، ایسا نہیں. جی امام مالک کا کوئی بعض اوقات نا کوئی موقف ہمیں نہیں ملتا بعض مسائل کے اندر جو ہے نا،
کسی متعین امام سے. بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ موقف میں اختلاف بھی ہو جاتا ہے کہ فلاں امام کا کیا موقف ہے، کسی کتاب میں کچھ لکھا ہوتا ہے، کسی کتاب میں کچھ لکھا ہوتا ہے. بہرحال اس کی وجوہات یہ بھی ہوتی ہیں کہ ایک امام سے بعض اوقات ایک وقت میں ایک فتویٰ مروی ہوتا ہے، دوسرے وقت میں دوسرا. تو یہ مسائل تو خیر چلتے رہتے ہیں. نیکسٹ ہے جی شراب. جمہور علماء کے نزدیک شراب نجس ہے. اچھا حرام تو سب کے نزدیک ہے نا، حرام تو سب کے نزدیک ہے، ہم نجاست کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے آپ دیکھیں نا ہیروئن ہے، چرس ہے، افیون ہے. اب تو خیر بھنگ کی کاشت بھی جائز ہو گئی ہے. تو اب پودے کو ہاتھ تو لگائے گا نا. ٹھیک ہے، تو اب یہ ہے کہ ایک چیز حرام ہے تو کیا وہ نجس بھی ہے کہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، نجاست کی ہم بات. تو جمہور فقہا یہ کہتے ہیں کہ شراب نجس بھی ہے. ٹھیک ہے، اس کی وجہ کیا ہے کہ قرآن میں کیا ہے، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس. خمر کے بارے میں کیا لفظ آیا ہے، رجس کا. اور یہی رائے مطلب بہتر معلوم ہوتی ہے، محتاط معلوم ہوتی ہے، لیکن یقینی طور پہ ہم نہیں کہہ سکتے، یہ بات درست ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دوسری طرف والوں نے بھی اس دلیل کا بڑا اچھا توڑ کیا ہے. ایک موقف یہ بھی ہے کہ شراب حرام ہے، نجس نہیں ہے. وہ یہ کہتے ہیں یہ جو رجس کے لفظ آئے ہیں نا، اس سے مراد جو ہے وہ مانوی نجاست ہے، حسی نجاست نہیں ہے اس کی. جیسے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، انما الخمر والمیسر جوا. جوئے کے پیسے جو ہے کیا وہ نجس ہیں؟ آپ نے ہاتھ لگا لیے تو کیا ہاتھ ناپاک ہو جائیں گے؟ پیسہ تو پیسہ ہے. لوگوں نے ڈالر پہ جوا لگایا ہوا ہے، لوڈو پہ لگا لیتے ہیں، کرکٹ کے بیٹ بلے کے اوپر لگا لیتے ہیں. اسی طرح پانسے کے تیر تو تیر ہیں، اب وہ فال نکالنے کے لیے تیر استعمال ہو رہے ہیں تو کیا وہ تیر نجس ہو گئے؟ اسی طرح بتوں کے سامنے پڑے ہوئے پتھر، اب پتھر تو پتھر ہے، پتھر تو نجس نہیں ہوگا. ایون کہ جو بت ہے، ٹھیک ہے، اس کی عبادت شرک ہے نا، لیکن اگر بت کو ہاتھ لگا دیا تو ظاہر بات ہے وہ پلید تو نہیں ہے. بدھا کا مجسمہ بنا ہوا ہے، اگر آپ نے ہاتھ لگا دیا اس کو تو ہاتھ تو نہیں دھونے پڑیں گے، وہ تو پتھر ہی ہے. بس پتھر کو انہوں نے تراش کے ایک بت بنا دیے، اور اللہ نے پتھر کو تو نجس نہیں کیا. تو وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہاں رجس سے مراد اس کی مانوی نجاست ہے، کہ یہ سب چیز جو ہے وہ اعتقادی طور پہ تمہارے ذہن میں، فکری طور پہ ان کی گندگی رچی بسی ہونی چاہیے، یہ گندی چیزیں ان سے دور رہنا. لیکن اس کو کوئی فقہی مسئلے کے طور پہ نہیں بیان کیا گیا کہ یہ گندگی ہے. دوسری طرف والے لوگ یہ کہتے ہیں. جیسے اہل الظاہر میں یا اہل الحدیث میں بعض لوگ اس کے قائل ہیں، ٹھیک ہے، کہ شراب جو ہے نا وہ نجس نہیں ہے. اصل مسئلہ آیا اس پہ یہ، جیسے بہت ساری چیزوں میں اب الکحل استعمال ہوتی ہے نا، جیسے پرفیومز میں، تو وہ کہتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جو لوگ جو ہے وہ الکحل کو نجس کہتے ہیں تو وہ پھر یہ کہتے ہیں پرفیومز وغیرہ سے اوائڈ کیا جائے. کچھ ان میں سے بھی ایسے ہیں جو جواز کا فتویٰ دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں اصل میں یہ انگریڈینٹس کے طور پہ نہیں ہوتی، ایویپوریٹ ہو جاتی ہے، وہ اس لیے اس کے جواز کا فتویٰ دے دیتے ہیں. بہرحال مختلف آراء ہیں. جی تو جن کے نزدیک تو الکحل نجس ہے ان کے نزدیک تو الاؤڈ نہیں ہے، وہ تو ایسے سینیٹائزر سے منع کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. اور جن کے نزدیک الکحل نجس نہیں ہے وہ کہتے ہیں بھائی استعمال کرو. دیکھیں یہ تو اب جس نے کوئی کیمسٹری پڑھی ہے وہی بتا سکتا ہے.
کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ بنیادی فارمولہ جو خمر کے لیے استعمال ہو جاتا ہے، تو وہ بھی پینے کے لیے اسپیسیفکلی ہے، اس کا باقی استعمال تو جسے وہ نہ ہو وہی ہم یہی بات کر رہے ہیں نا کہ اختلاف ہے نا اس میں، ہم نے کون سی رائے اختیار کرنی ہے وہ تو ہمارا مسئلہ ہے، لیکن یہ ہے کہ جو اختلاف ہو گیا ہم اس کو تو ختم نہیں نہ کر سکتے۔ ہومیو میڈیسن جو ہوتی ہے ان کے اندر بھی الکوہول ہوتی ہے، لیکن وہ ایتھنول نہیں ہوتی، وہ عام طور پر الکوہول کرنے کے لیے اور ڈپینڈ کرتے ہیں۔ اس وجہ سے بہت سارے لوگوں کی یہ بھی رائے ہے کہ ہومیو میڈیسن جو ہے وہ دیکھیں نا، الکوہل سے مراد یہی لیا جاتا ہے جسے ہم خمر کہتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ بنیادی فارمولہ جو خمر میں استعمال ہوتا ہے۔ شراب کی بھی آگے 70 قسمیں ہیں، تو کسی بھی قسم میں جو بنیادی فارمولہ استعمال ہوتا ہے وہ الکوہل شمار ہوتا ہے۔ نشہ دینے والا میں تو مسئلہ نشے کا وہ بھی کیا کہتے ہیں، جو بھی چیز نشہ دے گی وہ یہ راجے کو کیا ہوگا کہ نجس ہے کہ شراب کی خراب؟ دیکھیں کچھ چیزوں میں نا ہم کوئی یقینی طور پہ کہہ نہیں سکتے، تو زیادہ سے زیادہ یہی کہہ سکتے ہیں ہم کہ احتیاط کر لے بندہ، لیکن یقینی طور پہ آپ اس کی نجاست کا نہیں کہہ سکتے۔ دیکھیں نا، اس کی حرمت کی دلیل تو واضح طور پہ موجود ہے، لیکن اس کے نجس ہونے کی دلیل ہمارے پاس کوئی کلیئر دلیل موجود نہیں ہے۔ اصل بات دیکھیں کہ اصل شریعت کے اندر کیا حلت ہے اور اصل شریعت کے اندر طہارت ہے، ہر چیز حلال ہے، ہر چیز طاہر ہے۔ دلیل کس کے ذمہ ہے؟ جو کہتا ہے کہ یہ حرام ہے، جو کہتا ہے کہ یہ نجس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا قرآن میں کہ ما فی الارض جمیعا، جو کچھ زمین میں ہے وہ سب اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیا، تمہارے فائدے کے لیے پیدا کیا، تو ہر چیز سے منفعت اٹھانا جائز ہے، الا یہ کہ کسی سے شریعت نے واضح طور پہ روک دیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ بیسک پرنسپل ذہن میں ہونا چاہیے۔ تو ہم نے اس لیے کہا کہ اس کی نجاست کی جو دلیل ہے، وہ دوسرے فقہا جو نجس کہتے ہیں وہ بھی دلیل لے کے آتے ہیں نا، اس کے بغیر تو نجس نہیں کہتے، صرف حرام ہونے کی وجہ سے نجس نہیں کہتے، وہ اپنے ذمے سمجھتے ہیں کہ جی ہم اسے نجس کہہ رہے ہیں تو ہمیں اس کی دلیل لانی ہے، لیکن جو وہ دلیل لے کے آتے ہیں وہ دلیل کیا ہے؟ وہ کمزور ہے، وہ کلیئر نہیں ہے۔ اس لیے ہم نے کہا کہ اس مسئلے میں ہم سرٹینٹی کے ساتھ یقینی طور پہ کوئی بات نہیں کر سکتے، احتیاطاً انسان کو بچنا چاہیے، باقی یقینی طور پہ کہیں ہم نجس ہے تو یہ کہنا مشکل ہے۔ ہاں ابھی آپ آگے آ رہے ہیں اس کی طرف۔ نیکسٹ کیا ہے؟ نجاست میں مردار، ڈیڈ۔ مردار کیا ہے؟ نجس ہے، وہی جو چار چیزیں اکٹھی آئی ہیں نا، تو ان میں مردار کے لیے بھی یہ لفظ آتا ہے رجس کا، تو اس پہ بھی اتفاق ہے کہ مردار کیا ہے؟ نجس۔ نجس سے مراد ہم نجاست کو ڈیفائن کر رہے ہیں، گندگی کو۔ دیکھیں کل نجس حرام، ہر گندی چیز حرام ہے، ٹھیک ہے۔ ہر نجاست کیا ہے؟ خباثت ہے۔ یحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث، اللہ نے خبائث کو حرام قرار دے دیا، تمام نجاستیں حرام ہیں۔ اسلام دین فطرت ہے، دین طہارت ہے، یہ کبھی ہمیں نجاست کھانے کی اجازت نہیں دے گا، الاؤ نہیں کرے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن ہر حرام کیا نجس بھی ہے؟ تو ایسا نہیں۔ آگے بات آئے گی اس کے وضو کرنے کی، ٹھیک۔ اس میں وضو بھی ہو، یعنی کہ کسی نجاست کا وضو
ہاں بس نجاست سے مراد نجاست کو آپ نے کسی نجس چیز کو ٹچ کیا ہے نا تو آپ ہاتھ دھو لیں. وضو کرنا تو ضروری نہیں ہے نا. جن نجاست کی قسموں میں وضو کرنا ضروری ہے تو وہ ہم نے ڈسکس کر لی ہے. ودی ہے, مزی ہے, ٹھیک ہے. تو کچھ جیسے پیشاب سے, پاخانے سے انسان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے, لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جن سے وضو نہیں ٹوٹتا. وہ وضو کے نواقض میں ہم علیحدہ سے ڈسکس کریں گے نا, وہ علیحدہ ٹاپک ہے. مردار سے کچھ استثناءات ہیں, ایکسیپشنز ہیں, ٹھیک ہے. سب سے پہلے مچھلی اور ٹڈی. تو حدیث میں کیا ہے, احل لنا میتتان, دو مردار ہمارے لیے حلال ہے. ویسے تو مردار کیا ہے, حرام ہے. وہ جانور جو خود مر جائے, مردار کسے کہتے ہیں, جو خود مر جائے, یعنی جس کو ہم نے ذبح نہیں کیا, خود مر گیا, چوٹ کھا کے مر گیا یا کسی طرح سے بھی مر گیا, گر کے مر گیا, ٹھیک ہے, وہ حرام ہے. لیکن دو مردار کیا ہیں, حلال ہیں. ایک مچھلی, مچھلی کو تو ذبح نہیں نہ کرتے, نکالیں گے تو مر جائے گی, خود ہی مرے گی. تو مچھلی, اور دوسرا ٹڈی, ٹڈی دل جسے کہتے ہیں. یہ جو ابھی لشکروں کی صورت میں آئے تھے نا فصلوں پہ, جی ہاں, فصلیں تباہ ہو گئیں, کمائی کیا ہو رہی ہے. دوسرا کیا ہے, منجمد خون والے حشرات, کولڈ بلڈڈ انسیکٹس. اس کی دلیل کیا ہے, اس کی دلیل میں وہ روایت بیان کی جاتی ہے مکھی کے بارے میں, جو ہے سب کو پتہ ہے نا کہ اگر وہ تمہارے پینے کی چیز میں کیا ہے گر جائے تو حدیث میں آتا ہے کہ اس کی ایک پر میں بیماری ہے, دوسرے میں شفا ہے, تو آپ اس کو ڈبو کے آپ اس کو نکال لیں تو آپ اس کو پی سکتے, یعنی الاؤ ہے. طبیعت آمادہ نہیں ہوتی تو انسان اس کو پھینک دے, لیکن یہ ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ نجس نہیں ہے. حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ وہ تمہارا کھانا پینا نجس نہیں ہوا. تو اب فقہاء نے اس کے اوپر قیاس کیا ہے, ٹھیک ہے, کہ مکھی جو ہے جب اس پہ غور کیا گیا تو وہ کولڈ بلڈڈ انسیکٹس میں سے ہے, تو انہوں نے مچھر وغیرہ یہ ساری چیزیں بھی اس کے اوپر قیاس کے ذریعے سے اس میں داخل کر لی. لیکن امام شافعی نہیں کرتے. امام شافعی کہتے ہیں یہ حکم صرف مکھی کے لیے اور کسی کے لیے نہیں ہے. یعنی مکھی کے بارے میں تو اللہ کے رسول نے کہہ دیا نا کہ اس کے ایک پر میں شفا ہے, باقی کے بارے میں تو یہ نہیں کہا کہ شفا ہے کہ نہیں ہے. ہو سکتا ہے وہ تمہارے لیے مضر صحت ہو, تمہاری صحت کے لیے نقصان دہ ہو. چھپکلی گر گئی, ٹھیک, اب ظاہری بات ہے وہ اس میں, اب پتہ نہیں چھپکلی میں زہر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, زہریلی ہوتی ہے کہ یہ تو خیر پانی کا ٹیسٹ. تو مطلب زہریلی بھی تو چیزیں ہو سکتی ہیں نا, تو آپ کی جان کے لیے نقصان دہ بھی ہو سکتی ہیں. تو یہ بات درست معلوم ہوتی ہے امام شافعی کی کہ مکھی کی وجہ سے صرف قیاس کو بہت زیادہ پھیلا نہیں دینا چاہیے, یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ وہ چیز کوئی زہریلی تو نہیں ہے. ہاں ایسی چیزیں تو اب دیکھیں ان کا تو وہ پھر ہاں نہیں, بیسیکلی وہ یہ کہتے ہیں جو منجمد خون والے ہیں جو بھی ہیں. ہاں تو انسیکٹس میں سے بھی کچھ زہریلے تو ہو سکتے ہیں نا, جیسے بچھو ہے یا اس کے علاوہ جو ہیں تیسرا کیا ہے جی, مردار کی ہڈی, کھال, سینگ وغیرہ. امام زہری جو ہے وہ حدیث کے بڑے ائمہ میں سے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ
ہم نے دیکھا، اب ظاہری بات ہے یہ تابعین میں سے ہے نا، بڑے تابعین میں سے، تو انہوں نے جن کو دیکھا وہ صحابہ ہی ہوں گے. تو یہ صحیح بخاری میں روایت ہے امام زہری سے ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے بہت سارے سلف صالحین کو دیکھا ہے، یعنی اپنے بڑوں کو، ان میں صحابہ بھی ہوں گے، کہ وہ ہاتھی دانت جو ہے نا، ہاتھی دانت، اس کے برتنوں میں اپنا تیل بھی رکھ لیتے تھے اور اس کے استعمال میں کوئی حرج نہیں محسوس کرتے تھے، اور اس کی کنگھیاں بھی استعمال کر لیتے تھے. ہاتھی دانت شروع زمانے سے چلا آ رہا ہے، اس کے برتن وغیرہ اور مختلف چیزیں اس کی. تو اس سے بھی لوگوں نے دلیل پکڑی ہے فقہا نے کہ یہ جو چیزیں ہیں نا مردار کی، یہ جائز ہے. اچھا ایک اور روایت بھی ہے، وہ شاید آپ لوگوں نے سنی ہوگی، صحیح بخاری میں بھی ہے، کہ حضرت میمونہ جو ام المومنین ہیں، ان کی ایک بکری تھی جو مر گئی. ٹھیک ہے، تو اللہ کے رسول نے جب دیکھا کہ وہ مری پڑی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم نے اس کی کھال سے فائدہ کیوں نہیں اٹھا لیا؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول یہ تو مردار ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انما حرم اکلھا، اس کا کھانا حرام کیا گیا. تو یہ مردار ہے، پڑا ہوا ہے، اس کی کھال اتار لو، چمڑا ہے، اس چمڑے کو جو ہے وہ دباغت کے بعد، جیسے پروسیس کے بعد، اس کو اپنے استعمال میں لے آؤ، جوتا بنا لو یا کچھ بھی کر لو. ٹھیک ہے، تو جو ڈیڈ ہے، جو مردار ہے، اس کا کھانا حرام ہے. اس کی جو دوسری چیزیں ہیں وہ استعمال میں لائی جا سکتی ہیں. امام ابھی تو ہم ایک بات کر رہے ہیں حلال جانور کی، پھر آگے بہت سارے اختلافات ہیں. عام طور پہ امام ابو حنیفہ کے ہاں آسانی زیادہ ہے، اور یہی قول درست معلوم ہوتا ہے. جیسے امام زہری کی بھی ایک روایت آ گئی نا، انہوں نے کہا ہم نے اپنے سلف کو دیکھا، تو ظاہری بات ہے صحابہ کو دیکھا تو صحابہ کا عمل بھی ایک دلیل بن جاتا ہے. تو امام ابو حنیفہ عام طور پہ اس طرف گئے ہیں کہ جی یہ سب چیزیں پاک ہیں، بال ہو، ٹھیک ہے، یا سینگ ہو، یا اس کی ہڈی ہو، ایون کہ جانور کی ہڈی، وہ بھی استعمال میں لائی جا سکتی ہے. لیکن باقی فقہا جو ہے نا وہ تھوڑا سا تفصیل میں چلے جاتے ہیں. امام شافعی یہ کہتے ہیں کہ جی بال اور ہڈی جو ہے نا یہ ناپاک ہے. اچھا، اس کی دلیل کیا ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس میں جان ہوتی ہے. اچھا ظاہری بات ہے اس وقت جتنی ایک سائنس کہہ لیں یا میڈیکل سائنس کہہ لیں، جتنا ان کا نالج تھا اس کے مطابق انہوں نے یہ باتیں کی. چونکہ اس میں جان ہوتی ہے تو اس لیے یہ کہ بات سمجھ رہے ہیں نا، اللہ نے مردار کو حرام قرار دیا. تو مردار کون ہے؟ جس میں پہلے جان تھی. مردار وہی ہوگا نا جس میں جان تھی. اب جان کس میں تھی؟ کیا صرف گوشت میں تھی، یا بال میں بھی تھی اور ہڈی میں بھی تھی؟ تو اگر بال اور ہڈی میں بھی جان تھی تو بال اور ہڈی بھی مردار ہو گئے. سمجھ رہے ہیں نا؟ تو جب وہ مردار ہو گئے تو مردار تو حرام ہے. وہ اب انہوں نے نہیں نا بنائی اس میں جان، انہوں نے نہیں بنائی نا، وہ آپ کے نزدیک ہوگی، انہوں نے نہیں بنائی. بلکہ اس میں اختلاف بھی ہوا. امام احمد کہتے ہیں کہ ہڈی میں جان ہے، بال میں نہیں ہے. وہ کہتے ہیں بال میں جان نہیں ہے، یعنی جان کی پھر ڈیفینیشن میں پھر آگے روح جو ہے، روح بالوں میں نہیں ہوتی. آپ کہہ سکتے ہیں وجود میں ہے تو ہڈی میں بھی ہوگی.
ایک جان ہمارے ذہن میں آ رہا ہے نا کہ وہ چیز گرو کر رہی ہے، تو بہرحال وہ آگے تفصیل میں زیادہ نہیں جاتے، اگلا ٹاپک شروع کرتے ہیں اس میں حرام جانوروں کی لو ہے جی بات نہیں ہوتا ہے، کیا کہہ رہے ہیں؟ حرام جانوروں کی حال یا وہ یقین وہ کیا ہے اس کا؟ دیکھیں اس میں بظاہر یہی محسوس ہوتا ہے کہ وہ بھی جواز ہے، جیسے ہاتھی دانت کا ذکر آیا نا، ہاتھی دانت کا ذکر آیا ہے تو جواز ہے، بس اس میں یہ ہے کہ فخر کے لیے نہیں ہونا چاہیے۔ وہ جو بعض دوسری روایات میں منع کیا گیا نا، تو وہ بظاہر یہ محسوس ہوتا ہے تفاخر کے لیے، تکبر کے لیے، جیسے شیر کی کھال پہ بیٹھ کے جو ہے وہ اب کھانا کھانا ہے، تو اب یہ تکبر تو ویسے ہی ممنوع ہے نا۔ لیکن ایک ہے کہ ضرورت کے تحت ایک چیز استعمال کرنا، اب جیسے ہاتھی دانت مطلب چیزیں خوبصورت ہوتی ہیں نا اس کی، تو حسن اور تزئین کے لیے لوگ وہ چیزیں خریدتے ہیں، تو ہاں اس میں کوئی حرج نہیں۔ ایک سوال تھا کہ یہ جو آپ اس کو دور بھی کر رہے ہیں، ہاں تو آپ گناہ گار ہیں، ظاہری بات ہے، اللہ نے حکم دیا ہے نا نجاست کو دور کرنے کا، گندگی سے فاجتنبوا الرجس من الاوثان، بتوں کی گندگی سے دور رہو، تو گندگی سے دور رہنے کا اللہ نے حکم دیا، گندگی کی جو بھی صورت ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ تو نہیں کہا کہ گندے بن کے رہو نہیں نا، گندگی سے دور رہنے کا حکم، جب گندگی سے دور رہنے کا حکم دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نجاست سے ہم نے بچ کے رہنا ہے۔ رسول اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث نہیں، مطلب بہت معروف حدیث ہے کہ آپ وسلم کا قبر پر سے گزر ہوا تو اللہ کے رسول نے کہا ہاں ان دو قبروں کو عذاب ہو رہا ہے، اور ان میں سے ایک وہ تھا کہ جو پیشاب کے چھینٹوں سے بچتا نہیں تھا، اب صرف اس وجہ سے اس کو عذاب ہو رہا ہے کہ بچنے کی کوشش نہیں کرتا تھا۔ خواتین میں، بعض خواتین میں ایک بیماری ہوتی ہے جس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے سیلان الرحم، رحم کا جاری ہو جانا، ٹھیک ہے، تو اس کے بارے میں بھی یہی ہے کہ وہ عام طور پہ اس کو مزی کے حکم میں لیا جاتا ہے، مطلب اس سے وضو لازم ہے، وضو لازم ہے، اور بیماری اگر زیادہ ہو تو چھینٹے مارے جا سکتے ہیں۔ نیکسٹ ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے، آج ہی ہم اس کو کور کر لیں ہیں، ہاں ابھی ہم نے گفتگو کی ہے نا اس پہ، ہم نے یہ بات کہی ہے کہ اس میں بظاہر یہی محسوس ہوتا ہے کہ وہ اس کا جواز ہے، وہ جو امام زہری کی روایت آئی ہے نا ہاتھی دانت کے بارے میں، کہ سلف جو ہیں وہ ہاتھی دانت کے برتن استعمال کر لیتے تھے اور اس کی کنگھیاں بھی استعمال کر لیتے تھے۔ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو دیکھیں نا، مدینہ میں تو ایسی چیزیں نہیں تھیں، جب یہ فتوحات ہوئی ہیں اور روم اور فارس کے ساتھ انٹریکشن ہوا ہے تو مختلف قوموں کے ساتھ پھر ان تہذیبوں سے چیزیں آئی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جسے آپ عرب کلچر کہیں نا، وہ تو بہت سادگی تھی۔ جی نیکسٹ ہمارا ٹاپک ہے سنن فطرت، وہ سنتیں، سنن فطرت کی مختلف ڈیفینیشنز کی گئی ہیں، ان کا تعلق بھی ایک تو یہ ہے کہ طہارت سے ہے، ٹھیک ہے، دوسرا اس کی جو ڈیفینیشنز کی گئی ہیں، ایک تو یہ کہ یہ وہ سنتیں ہیں جو انسان کی فطرت میں رکھ دی گئی ہیں، یعنی سنتیں تو ہیں ہی ہیں، دین کے احکامات تو ہیں ہی ہیں، لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کوئی وحی نازل نہ بھی کی ہوتی تو انسان خود سے ان کے اوپر عمل کرتا، جو سلیم الفطرت ہوتا، تو ان اعمال کو سنن فطرت کہتے ہیں۔ دوسری ڈیفینیشن اس کی یہ کی گئی ہے کہ حضرت آدم سے لے کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء نے جن سنن کے اوپر عمل کیا وہ کیا کہلاتی ہیں؟ سنن فطرت۔
یہ بعض روایات میں 9 ہیں، بعض میں 10 ہیں، بعض میں 11 ہیں، لیکن یہ کل ملا کے 10 ہی بنتی ہیں، 10 ہیں۔ وہ 11ویں بھی اصل میں 10ویں میں شامل ہو جاتی ہے۔ جیسے بعض روایات میں ناک میں پانی ڈالنے کو اور ناک جھاڑنے کو 2 شمار کر لیا گیا، اس کو 1 شمار کیا جا سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے کیا ہے؟ مونچھیں تراشنا۔ تو حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا مشرکین کی مخالفت کرو، داڑھی کو لمبا کرو اور مونچھوں کو تراشو۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اب تراشنے کا کیوں حکم دیا؟ ظاہر بات ہے اس کا تعلق طہارت سے ہے نا، صفائی ستھرائی سے ہے۔ لمبی مونچھیں ہوں گی، ان میں میل کچیل پھنسے گی، گرد و غبار، مٹی وغیرہ، ٹھیک ہے۔ اب جب انسان کھانا کھائے گا، کھانے کے ذرات ان میں اٹکیں گے تو گندگی پیدا ہوگی۔ یہ بات تو داڑھی کے اوپر بھی کی جا سکتی ہے۔ جی یہ تمام باتیں تو داڑھی کے اوپر بھی کی جا سکتی نہیں، داڑھی پہ تو اس لیے نہیں کی جا سکتی کہ عام طور پہ جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو کھانے کے ذرات جو ہیں نا، جب مونچھیں لمبی ہوں گی نا، جب آپ کے لبوں پہ آ رہی ہیں، مونچھیں رکھنے سے منع نہیں کیا گیا اس وقت، جب کہ یعنی یہ نہیں کہا گیا کہ مونچھیں جو ہے وہ آپ ان کو ختم کر دو، یہ نہیں کہا گیا، بلکہ یہ کہا گیا کہ ان کو کترواؤ، تراشو۔ تراشنے کا مطلب کیا ہے کہ جب وہ تمہارے لبوں پہ آ جائیں، داڑھی تو لبوں پہ نہیں آتی، ٹھیک ہے۔ ہے۔ یہ مٹی وغیرہ اگر جو بات تو داڑھی میں بھی آتا جائے گا اور آپ اس کو، لیکن اس کا تعلق آپ کے کھانے پینے سے نہیں ہے نا، ہم یہ بات کر رہے ہیں کھانے پینے سے نہیں۔ تو مونچھیں جو ہے بالکل منڈوانا یہ سنت نہیں ہے، یعنی جو لوگ اس طرح پھروا لیتے ہیں نا وہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ سنت نہیں ہے۔ سنت کیا ہے؟ ان کو کم کرنا، پست کرنا جسے کہتے ہیں۔ دوسرا کیا ہے؟ بغل کے بال اکھیڑنا، اکھیڑنے کے الفاظ ہیں، یعنی سنت یہ ہے ان کو اکھیڑا جائے، لیکن لازم نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ سنت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اکھیڑنا ہی فرض ہے، ٹھیک ہے۔ ریزر وغیرہ استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ ہے کہ اکھیڑنے سے، جب آپ اکھیڑ کے بال نکالتے ہیں تو یہ بات ضرور ہے کہ بال کم آتے ہیں اور ایک وقت میں بالکل ہی جو ہے وہ غائب ہو جاتے ہیں، کیونکہ جڑ سے اکھیڑے جاتے ہیں۔ بلکہ اب تو وہ خواتین وغیرہ جو استعمال کرتی ہیں، کیا اس کو کہتے ہیں، وہ سٹرپس وغیرہ سی ہوتی ہیں اپنے بازوؤں وغیرہ کو صاف کرنے کے لیے، تو وہ بھی اکھیڑنے کے ذیل میں آتا ہے، اس کو بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ استعمال کریں تو زیادہ بہتر ہے، ہاں اکھیڑنے میں آ جاتا ہے۔ ویکس کہتے ہیں، جیسے ویکس کہتے ہیں نا۔ نیکسٹ کیا ہے؟ زیر ناف کے بال موننا۔ تو اب یہ تمام مقامات انسانی جسم میں وہ ہیں کہ جہاں پہ بال اگر بڑھ جائیں تو وہاں پسینے کی وجہ سے میل کچیل جمع ہو جاتی ہے اور بدبو پیدا ہوتی ہے، اسمیل پیدا ہوتی ہے، یعنی ان کا تعلق انسانی جسم کی صفائی اور ستھرائی کے ساتھ، کہ انسان صاف ستھرا رہے۔ دیکھیں نا، انسان ظاہری طور پہ صاف ستھرا رہے گا تو اس کے اندر جو اس کی روحانی وجود ہے، ظاہری صفائی ستھرائی کا اثر جو ہے وہ باطن کے اوپر بھی تو پڑتا ہے نا، تو اندر بھی بشاشت ہوگی۔ اگر ظاہری طور پہ گندا رہے گا تو اندر بھی گندگی رہے گی۔ داڑھی چھوڑنا، چوتھا کیا ہے؟ داڑھی چھوڑنا، داڑھی کو معاف کرنا۔ اچھا، اس کے بارے میں ایک اور روایت ہے صحیح مسلم کی، یہ پچھلی 3 چیزوں کے بارے میں۔
کہ حضرت انس کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے اس کا جو وقت مقرر کیا یعنی انتہائی وقت وہ کیا ہے 40 لیلہ 40 دن 40 دن اس کا انتہائی وقت ہے. یعنی پریفرڈ اور مستحب تو یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ ہر ہفتے اپنی صفائی کر لے, لیکن یہ ہے کہ اگر مصروفیت کی وجہ سے 40 دن تک لیٹ ہو جائے تو وہ گناہ گار نہیں ہوگا. سفر میں آئے کبھی اور مختلف آزار یا کوئی عذر ہو سکتا ہے. اس پر کوئی حکم بھی لاگو ہوتا ہے جی 40 دن سے اوپر جانے کا گناہ گار ہوگا نا, یہی ہم کہہ رہے ہیں. 40 دن جو ہے اس کی انتہا ہے نا, اس کے بعد تو اس کو گناہ ہوگا. نہیں اس کا کوئی تعلق نہیں. 40 دن اس کی انتہائی مدت نہیں. اس سے جو نماز وغیرہ کے متعلق نہیں ہوتی ہے, اس کا کچھ نہیں ہے. نہیں کوئی اس کا کوئی تعلق نہیں. نماز کے ہونے نہ ہونے سے اس کا تعلق طہارت سے ہے. ٹھیک ہے, نماز کی کنڈیشنز میں یہ نہیں ہے. نماز کی کنڈیشن میں جیسے وضو ہے وہ چیزیں آگے آئیں گی. تو 40 دن اس کی انتہائی مدت ہے, ہر ہفتے کر لینا یہ پریفرڈ ہے. یہی معاملہ ناخنوں کا بھی ہے, ان کے لیے بھی انتہائی مدت 40 دن کی رکھی گئی ہے. لیکن اگر کسی کے ناخن بہت تیزی سے گرو کرتے ہوں, 40 دن سے پہلے ہی بڑے ہو جاتے ہوں, تو پھر اس کو پہلے ہی کاٹ لینا چاہیے. لیکن بہرحال عورتیں جو ہے نا 40 دن تک شوق پورا کر سکتی ہیں. زیر نام بالوں کے متعلق سنت میں کیا آتا ہے کہ پریکٹس کیا ہے؟ دیکھیں اس میں یہ ہے کہ اصل چیز یہی ہے کہ ایسی جگہیں جہاں پہ میل کچیل جمع ہو, انسان کے جیسے جوائنٹس ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اور مقعدین, ٹھیک ہے, 2 مقعد, وہ والی جو جگہیں ہیں ان کے اوپر جو بال آ جائیں ان کو صاف کرنا ہے. زیر ناف کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ناف کے بالکل عین نیچے سے شروع کر دیں, ٹھیک ہے, تو وہ تو آپ دیکھیں نا, آپ تو جتنے بال صاف کریں گے دوسری مرتبہ وہاں پہ بال اور زیادہ آ جائیں گے. تو اصل تو پیٹ کے بال صاف کرنے کا حکم نہیں ہے. زیر ناف اصل میں جب ہمارا دین ایسی چیزوں پہ گفتگو کرتا ہے نا تو استعاری کی زبان, میٹافر کی زبان استعمال کرتا ہے. اس کو لٹرل میننگ میں نہیں لینا چاہیے کہ آپ اپنا آدھا پیٹ صاف کر دیں, لٹرل میننگ میں نہیں لینا چاہیے. اس سے مراد یہ ہے کہ مقعد ہے. نہیں کوئی اختلاف نہیں ہے, کوئی اختلاف نہیں. ہاں انسان کے اپنے اوپر ہے اس کو. صحیح مسلم کی روایت ہے. تو آپ نے اس میں ڈیفائن کیا کہ وہ تمام ایسی جگہ دیکھیے وہ اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالنا چاہتا ہے, ڈال لے, ہمیں کیا اعتراض, ٹھیک ہے. تو اب خواتین اپنی پوری باڈی ویکس کروا لیتی. دیکھیں شریعت نے ان چیزوں سے منع نہیں کیا, ٹھیک ہے. کچھ چیزوں میں جہاں منع کر دیا ہے نا, جیسے آئی بروز کو نہیں چھیڑنا, وہاں نہ چھیڑیں. اس کے علاوہ انسان کے جسم پہ بال ہیں, انسان ان کو پورے جسم کے بال صاف کروانا چاہتا ہے, کروا لے بھائی, اس کا مسئلہ ہے, ٹھیک ہے. ہمیں اس سے کیا, ہم تو بات یہ کر رہے ہیں کہ شریعت نے اس سے ڈیمانڈ کیا کی ہے. شریعت کی ڈیمانڈ کیا ہے, ٹھیک ہے. وہ کیا ہے, وہ یہ ہے کہ انسان کی شرمگاہ کے اوپر جو بال ہوتے ہیں ان کو صاف کرنا ہے, اسے مقعدین جسے ہم کہتے ہیں. داڑھی چھوڑنا, نیکسٹ کیا ہے, داڑھی چھوڑنا. یہ بھی سنن فطرت میں سے ہے. بعض صحابہ سے ہمیں یہ ملتا ہے, جیسے صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر جو ہے وہ حج یا عمرہ کے موقع پہ کیا کرتے تھے, قابض لحیتہ, مطلب ایسے, یہاں سے وہ مشت کا تصور نکلا ہے, ٹھیک ہے. یہاں اپنی مٹھی میں لیتے تھے اور زائد جو ہے وہ کاٹ لیتے تھے. یہ صحابہ سے ہے, اللہ کے رسول نے نہیں کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی داڑھی کو ہاتھ نہیں لگایا, یہ بات درست ہے, جیسے تھی اس کو گرو کر. لیکن نیچرلی فطری طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مطلب خوبصورت تھی. لیکن بعض لوگوں کی داڑھی جو ہے نا بکھر جاتی ہے,
بال بکھر جاتے ہیں یا بہت لمبی ہو جاتی ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ بعض لوگوں نے جو ہے وہ داڑھی ناف تک بھی, ٹھیک ہے. تو اب جو ہے نا, کیا داڑھی کو کٹوایا جا سکتا ہے؟ تو بظاہر اس میں ویسے اختلاف ہے, لیکن جمہور فقہا یہ کہتے ہیں کہ ایک مشت سے زائد اگر داڑھی ہو تو آپ اس کو کاٹ سکتے ہیں, صحابہ کے عمل کو دلیل بناتے ہوئے. اور یہ ایک مشت یہاں سے شروع ہوتی ہے, مطلب نیچے سے, یہاں نہیں, یہاں تو نہیں, یہاں نیچے سے. مجھ سے مراد پوری داڑھی. دیکھیں وہ تو زیادہ چیزیں تو جو ہے نا وہ پھر اس کی لغوی تشریح میں آ جائیں گی, ٹھیک ہے. لحیہ کسے کہتے ہیں, لوحا کسے کہتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ آپ لغت میں جائیں گے تو وہ فقہا نے اس پہ گفتگو کی ہے. اس میں ریلیکس رہنا چاہیے. میرے خیال میں جو خدین کے اوپر بال ہیں اگر یہاں آ جاتے ہیں, عام طور پہ نہیں آتے, یعنی وہ بال جو عام طور پہ لوگوں کے نہیں آتے, جیسے خدین پہ نہیں آتے, ٹھیک ہے, اگر کسی کے یہاں آ گئے ہیں, ٹھیک, تو وہ ان کو کر سکتا ہے, ٹھیک ہے. تو عام طور کو اس سٹینڈرڈ بنا لینا چاہیے. عام طور پہ پاکستان میں یہ کہ لوگ خط کرواتے ہیں آپ کے. نہیں, ہم یہ نہیں کہہ رہے, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ عام طور پہ مرد کے جسم پہ کہاں کہاں بال آتے ہیں داڑھی کے, ٹھیک ہے, تو وہ داڑھی ہے, ٹھیک ہے. جیسے عام طور پہ کیا ہے کہ عورتوں کے بال نہیں آتے, اب بعض عورتوں کے بال آ جاتے ہیں, چہرے پہ بال آ جاتے ہیں, تو وہ اس کو ریموو کروا سکتی ہیں نا, ٹھیک. تو یہ ہم بات کر رہے ہیں. تو داڑھی میں جو آپ نے کہا ہے نا کہ جی داڑھی میں کیا ہے کیا نہیں ہے, تو اس طرح سے اس کو دیکھ لیں. دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی کو نہیں چھیڑا, لیکن میری رائے میں سیٹنگ کروائی جا سکتی ہے. باقی آپ کی جو رائے ہے آپ جو مرضی. دیکھیں اب ہم ان کو کیا کہہ سکتے ہیں, وہ تو اسی چیز کو دلیل بناتے ہیں نا کہ اللہ کے رسول نے ہاتھ نہیں لگایا, تو ٹھیک ہے. دیکھیں وہ ایک پرسپیکٹیو میں سوچ رہے ہیں نا, تو ان کو سپیس دیں. ہم جس پرسپیکٹیو میں سوچ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے یا اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ بھائی اللہ تعالیٰ جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے, یعنی اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی حکم ہے آپ نے اس پہ خوبصورتی سے عمل کرنا ہے. جیسے نماز ہے تو کیا کہا گیا, خوبصورتی سے پڑھو. وضو ہے تو داڑھی رکھنا ایک حکم ہے نا, تو اس میں تزئین اور آرائش اور خوبصورتی لانا اس حکم پہ عمل کرتے ہوئے, تو دین میں یہ تو مطلوب ہے کہ اللہ کے ہر حکم میں جمال پیدا کرو, یعنی تمہارے اندر ایک جمالیاتی حص ہونی چاہیے, ٹھیک ہے. اب دیکھیں نا بعض لوگ اپنی داڑھی کی بہت کیئر, داڑھی دیکھ کے انسان کا دل کرتا ہے کہ مطلب کیا وجاہت ہے بندے کے اندر اس داڑھی کی وجہ سے. تو یہ تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں نا, یہ تو چاہتے ہیں. دیکھیں اگر آپ کرنا چاہتے ہیں کر لیں, میں تو منع نہیں کروں گا, ٹھیک ہے. سیدھی سی بات ہے, ایک مشت سے زائد, ایک مشت تک داڑھی ہو ٹھیک ہے, اس سے زیادہ کے بارے میں اختلاف ہے, ٹھیک ہے. باقی خدین کے بال لے لینا بہت اختلافات ہیں فقہا میں, آپ تفصیل میں فتاویٰ دیکھیں, کچھ کہتے ہیں لے لیں, کچھ کہتے ہیں نہ لے لیں, وہی آپ کی والی بات ہے. اتنے لمبے چوڑے اختلافات ہیں, ہر ایک کے پاس دلیل ہے, آپ کا جس پہ ذہن چلتا ہے آپ اس کے مطابق کر لیں. عرب کا کیا تصور لکھے ہیں, عرب کا کیا تصور, عرب کا کیا تصور ہے اس کے بارے میں؟ وہ خدین نہیں, وہ تو ہم نے بتایا نا کہ صحابہ تو لے لیتے تھے بال, وہ تو بتایا کہ صحیح بخاری کی روایت ہے حضرت عبداللہ بن عمر سے کہ یوں پکڑتے تھے, اور اس سے زائد سارے بال جو ہے وہ کاٹ. ہاں اچھا یہ جو عرب میں رواج ہے یہ تو خیر وہ جو یہاں پہ چند بال رکھ لیتے ہیں, نہیں یہ وہ حدیث سے نہیں دلیل پکڑتے, وہ تو ان کے وہ کلچرل چیز ہے, فضول ہے وہ بات, وہ کسی دلیل کی بنیاد پہ نہیں ہے, ایسے مذاق سا بنایا وہ انہوں نے. بالکل بالکل صحیح. استنجا کرنا, ہاں سونا نہیں ہے, سموسے کھلانے پڑ جائیں گے ساری کلاس کو. استنجا کرنا ٹھیک ہے جی,
سنن فطرت میں سے ہے. تو استنجا جو ہے اس میں پانی کا استعمال، یہ اب پورے یورپ میں پانی نہیں استعمال کیا جاتا، عام طور پہ ٹیشو پیپر استعمال کر لیتے ہیں. یہ غلط ہے، یہ غلط ہے. وہ جو بعض روایات میں آتا ہے نا وہ یہ ہے کہ مسجد قباء والوں کی جو تعریف کی ہے نا قرآن نے کہ اللہ تعالیٰ ان سے محبت رکھتا ہے، تو وہ مٹی کے ڈھیلے بھی استعمال کرتے تھے، پانی بھی استعمال کرتے تھے، یعنی 2 دفعہ طہارت کرتے تھے. اس لیے اللہ نے ان کی تعریف کی ہے. ٹھیک ہے، تو جب پانی ہو تو پانی ہی طہارت کا ذریعہ ہے، پانی نہ ہو تو پھر مٹی کے ڈھیلے استعمال کیے جا سکتے ہیں استنجے کے لیے. ہاں ویسے یہ دیکھیں نا، مسجد قباء والوں کی تعریف میں قرآن کی آیات اتری ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ چھوٹی بات نہیں ہے. صرف وجہ کیا ہے؟ طہارت میں مبالغہ کرتے ہیں. طہارت میں مبالغہ، اس وقت مٹی بھی ہوتی تھی، پانی کے ساتھ مٹی بھی استعمال کر لی. تو اب تو خیر یہ نہیں کرنا چاہیے. وہ ریونڈ میں ہم لوگ جاتے تھے تو وہ منع کرتے تھے مولوی صاحب، یا سارے واش روم پٹھانوں نے بند کر دیے ہیں، وہ مٹی کے ڈھیلے واش روموں میں جا کے استعمال کرتے ہیں. یہ نہیں، ہاں اب اس کی جگہ کیا ہے؟ اس کی جگہ اب صابن وغیرہ ہے، اس کو استعمال کرے انسان. ٹھیک ہے، تو ایک نجاست تو ہے نا، گندگی تو ہے نا، اس کی اپنی اسمیل ہے، تو صابن استعمال کر لیں آپ. تو یہ اسی حکم میں آ جاتا ہے کہ یہ لوگ وہ ہیں جو کہ انتہائی پاک صاف رہنے والے ہیں. جی نہیں، ہم یہ کہہ رہے ہیں نا صابن پلس پانی، مٹی کی ڈھیلوں کی جگہ. ہاں پھر ٹیشو وغیرہ استعمال کر سکتے. ناخن کاٹنا کوئی خاص طریقہ نہیں ہے سنت میں، وہ جو لوگوں نے بنایا ہوا ہے فلاں جگہ سے شروع کریں فلاں، اس طرح سے نہیں. بس ناخن کاٹنے چاہیے، ہر ہفتے کاٹ لینا پریفرڈ ہے، مستحب ہے، پسندیدہ ہے. یعنی جمعے کے دن جیسے حکم ہے خوشبو لگانے کا، نہانے دھونے کا، تو انسان اپنی صفائی ستھرائی کر لے جمعے والے دن، جمعے کے جمعے یہ کام کر لینا چاہیے. بار تھوڑا بہت چھوڑ دیں، کوئی حرج نہیں. اصل میں اس میں بھی مقصود کیا، آبجیکٹیو سامنے رہنا چاہیے. پھر آپ دیکھ لیں، مقصد یہ ہے کہ ناخنوں میں میل وغیرہ، مٹی وغیرہ، ہاں وہ پھر تو پورے کاٹنے چاہیے. 40 دن کا مطلب یہ ہے کہ عذر کے ساتھ نا، عذر کے ساتھ. نہیں خیر، بہت لمبے ناخن رکھنا نا وہ بھی کو پسندیدہ نہیں ہے، ہمارے دین نے اس کو پسند نہیں کیا. ٹھیک ہے، کیونکہ لمبے ناخن ویسے بھی جو ہے وہ اچھا نہیں ہے. لگا لیں، کوئی حرج نہیں، وقتی طور پہ لگا لیں، پھر بعد میں اتار لیں. جی ختنہ کرنا تو میجورٹی جو ہے فقہا کی ان کے نزدیک واجب ہے. ختنہ کیا ہے؟ یہ سنن نہیں ہے، یہ یعنی سنن فطرت میں ہے، لیکن یہ سنت نہیں ہے، بلکہ یہ کیا ہے؟ اس کا درجہ وجوب کا ہے، لازم ہے. تقریباً تمام کے نزدیک. مسواک کرنا فرض ہے، فرض اور واجب عام طور پہ ایک ہی معنی میں استعمال ہوتا ہے جمہور کے نزدیک. احناف نے اس میں فرق کیا ہے فرض اور واجب میں، لیکن وہ ہم نے پڑھا تھا اصول فقہ میں. نہیں، احناف نے عام فرق بھی کیا، وہ واجب کہتے ہیں نا. تو واجب کا مطلب یہی ہے کہ لازم ہے.
ہاں مطلب فرض چھوڑنے والا بھی گناہ گار ہے. ہم نے کہا تھا نا فرض اور واجب میں وہ یہ فرق کرتے ہیں کہ فرض چھوڑنے والے کو ذرا زیادہ پھینٹی پڑے گی, واجب والے کو تھوڑی کم. 19-20 کا فرق ہے بس. اس کو 20 جوتے لگے تو اس کو 19 لگ لیں. مسواک کرنا, اللہ کے رسول بہت زیادہ اہتمام کرتے تھے مسواک کا, ٹھیک ہے. اب اس کی جگہ برش وغیرہ, یعنی یہ بھی دیکھیں نا منہ میں انسان کے بہت زیادہ اسمیل آتی ہے. انسان جب سو کے اٹھتا ہے, جب کھانا کھاتا ہے, اس کے بعد ذرات پھنس جاتے ہیں دانتوں میں, اس اسمیل اور بدبو پیدا کرتے ہیں. اب انسان اگر مسواک کا اہتمام نہ کرے تو ساتھ والے لوگ پریشان ہوتے ہیں, کیونکہ عموماً خود کو انسان کو اسمیل نہیں آتی, لیکن ساتھ والوں کو تو بہت زیادہ محسوس ہوتی ہے. تو اللہ کے رسول سونے سے پہلے, کھانا کھانے کے بعد, ہر نماز سے پہلے, گھر میں داخل ہوتے وقت, ٹھیک ہے, بہت مقامات ہیں. بلکہ بعض روایات میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ حضرت جبریل نے مجھے اتنی تاکید کی مسواک کی کہ مجھے لگا کہ میں اب مسواک کر کر کے اپنے جبڑے چیر دوں گا. تو اب اس کی جگہ یہ ٹوتھ پیسٹ وغیرہ بھی کفایت کرتا ہے. بس اہتمام کرنا چاہیے اس کا. یہ نہیں کہ صبح ایک دفعہ کر لیا, دن میں 3-4 مرتبہ اہتمام کرے, ہر نماز کے ساتھ اہتمام کرے, رات سونے سے پہلے. تو یہ بہت ضروری ہے. ہاں ہاں بالکل. اصل چیز جو ہے وہ مطہرۃ للفم, حدیث کے الفاظ ہیں, منہ کو صاف رکھنا, ٹھیک ہے. منہ کو صاف رکھنا یہ تمہارے رب کو راضی کرنے کی سبب اور ذریعہ. بس یہ آخری سلائیڈ ہے. ناک صاف کرنا, ناک جھاڑنا, ناک کو صاف رکھنا. بعض اوقات وضو کے علاوہ بھی دیکھیں ناک میں گندگی جمع ہو جاتی ہے, تو انسان کو اس کو جھاڑتے رہنا چاہیے. انگلیوں کا خلال کرنا, یہ بھی صفائی ستھرائی سے متعلق ہے نا. خاص طور پہ جو جوائنٹس ہوتے ہیں, بعض اوقات پاؤں کے جو جوائنٹس ہیں انگلیوں کے, وہاں میل پھنس جاتی ہے, تو وضو کرتی ان کا خلال کرنا, ان کو اچھی طریقے سے صاف کرنا. خوشبو لگانا, یہ بھی سنن فطرت میں اس کا بھی تذکرہ ہے. خوشبو کا اہتمام کرنا. اللہ کے وسلم نے کہا کہ خوشبو جو ہے وہ میرے لیے پسندیدہ بنا دی گئی. اور بھی روایات ہیں کہ آپ وسلم اس کا اہتمام کرتے تھے, صحابہ اہتمام کرتے تھے. کنگھی کرنا, یہ بھی سنن فطرت میں سے ہے. ایک حدیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ کے رسول کے پاس ایک آدمی آیا, اس کے سر کے بال بکھرے ہوئے تھے, داڑھی کے بال. تو اللہ کے رسول نے کہا جاؤ جا کے کنگھی کر کے آؤ. وہ پھر کنگھی کر کے آیا. پھر اللہ کے رسول نے کہا کہ اب دیکھو مطلب اچھے بھلے انسان لگ رہے ہو, کیا تم میں سے کسی کو پسند ہے کہ کوئی اس طرح سے آئے کہ جیسے شیطان کا سر ہوتا ہے؟ تو اگر اللہ تعالیٰ نے بال دیے ہیں تو انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ کنگھی کر کے رکھنی چاہیے, ان کو سنوار کے رکھنا چاہیے بالوں کو, ٹھیک ہے. شیمپو کریں ان کو, مطلب جو مرضی کریں, مطلب جن کا چیزوں کا تعلق. اچھا, بالوں کی کٹنگ کے حوالے سے ایک چیز اس میں ذیلی طور پہ ہے. ایک حدیث کے الفاظ ہیں, یہ متفقن علیہ روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قضا سے منع کیا. یہ اوپر لکھا ہوا ہے قضا کے کیا سپیلنگ ہے. قضا کیا ہے؟ قضا یہ ہے کہ مشرکین میں یہ رواج تھا کہ سر کا ایک حصہ مونڈ دیتے تھے اور ایک حصے پہ بال ہوتے تھے. اس سے منع کیا گیا. کہا گیا کہ بال رکھنے ہیں, لمبے بال رکھ لو. اللہ کے وسلم کے بال کانوں تک بھی آتے تھے, بعض اوقات کندھوں تک بھی آ جاتے تھے, کندھوں تک. بال لمبے رکھ سکتے ہیں, ٹنڈ کروا لیں آپ, یہ بھی سنت سے ثابت ہے. ہاں نہیں وہ گوت نہیں بنانی, عورتوں کی جیسے. ہاں عورتوں کی حیت جو ہے وہ اختیار کرنے سے منع کیا گیا. اللہ کے وسلم نے لعنت فرمائی ان مردوں پہ جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرے اور ان عورتوں پہ جو مردوں کی, یعنی عورتیں جو ہے وہ بوائے کٹ کروا لیں اور مرد اتنی لمبی گت رکھ لیں کہ پیچھے سے پتہ ہی نہ چلے لڑکا جا رہا ہے لڑکی جا رہی ہے. ہاں سیٹنگ میں کوئی حرج نہیں. ہمارے ہاں مدارس میں بہت سختی کرتے ہیں, بچہ ادھر سائڈوں سے سیٹنگ کروا لے نا کانوں سے, تو ہاں وہ اچھی خاصی اس کی جو ہے نا وہ پھینٹی بھی لگا دیتے ہیں.
نہیں اس کی ممانعت نہیں ہے، سیٹنگ کی ممانعت نہیں ہے. بیسیکلی جو منع کیا گیا وہ یہ ہے، جیسے ایک ہوتی ہے کٹورا کٹ، وہ ٹھیک ہے، وہ آ سکتا ہے اس میں کہ سر کے اوپر بال ہیں اور چاروں طرف سے اس طرح پھیر دیا، وہ پیالہ کٹ ہے یا جو بھی ہے باہر، یہ نہیں ہونا چاہیے. پھر آج کل جو یہ ایک وہ گائے کی دم کی طرح بال کھڑے ہوتے ہیں، وہ جو کیا اسپائی کہتے ہیں کیا، ہاں. تو ایسے تمام جو حرکتیں کہ جن سے وہ جھاڑ جھنکار معلوم ہو، جیسے اللہ کے رسول نے شخص کو کہا تھا نا جاؤ کنگھی کر کے آؤ. لیکن سیٹنگ کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے منع نہیں ہے. اصل جس سے منع کیا گیا وہ قضا ہے. قضا سے مراد یہ ہے کہ سر کا بعد حصہ حلق کرنا، تقصیر نہیں. قضا سے مراد حلق ہے. تقصیر کہتے ہیں بالوں کو چھوٹا کرنا. ہاں اس طرح پھیرتے ہیں جو ہاں وہ یا ایسا بھی ہوتے ہیں کہ کچھ لوگ جو ہے وہ ایک چوٹی سی بھی رکھ لیتے ہیں، پیر کے نام کی ہے، سارا سر منڈوا دیا اور ایک بچے کے نا چوٹی چھوڑ دی، بودی سی. ٹھیک ہے جی. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت